الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اکثر جو دعا کیا کرتے تھے وہ دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اس میں دنیا کی بھلائیاں بھی اللہ سے مانگ لی گئی ہیں اور آخرت کی بھلائیوں کا بھی سوال کر لیا گیا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دعا میں دنیا کی حسنہ بھلائی کا سوال کیا گیا ہے اور آخرت کی بھلائی کا سوال کیا گیا ہے۔ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یا اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ عطا فرما اور آخرت کی حسنہ عطا فرما۔ تو دنیا کی حسنہ، جو دنیا کی خیر اور بھلائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے سب سے پہلے، اعمال صالحہ کی توفیق ہے۔ اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں، دنیا کا مال دولت، وہ ساری چیزیں بعد میں۔ سب سے پہلے اس دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایمان عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، مجھے رزق حلال عطا فرما، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اس سے پہلے نیک بیوی عطا فرما، مجھے اچھا گھر عطا فرما، مجھے اپنی سواری عطا فرما، خدمت کے لیے نوکر چاکر عطا فرما۔ یہ ساری جو خیر دنیا میں بھلائی ہو سکتی ہے، اس ایک لفظ کے اندر، دنیا کی بھلائی کے ایک لفظ کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیتا ہے۔ اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی وہ جنت ہے، اور وہ ساری چیزیں، وہ جنت کی ساری نعمتیں جو جنت میں داخلے سے پہلے کی ہیں، وہ بھی ساری اس میں شامل ہیں۔ مثلاً جنت، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جانا، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پی لینا، نامہ اعمال کا داہنے ہاتھ میں مل جانا، پل صراط سے آسانی سے گزر جانا، یہ ساری حسنات ہیں۔ تو ایک ہی لفظ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھی ساری بھلائیاں مانگ لی، اور ایک اور تیسری چیز ساتھ شامل کر لی کہ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور سچی سی بات یہ ہے کہ اصل کامیابی ہے ہی یہ کہ انسان جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخلہ اس کو مل جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ اس دعا کو اپنا حرز جان بنا لیجئے۔ نبی علیہ السلام بھی یہی دعا سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنا معمول بنانا ہے۔ نماز میں، نماز کے علاوہ بھی جب بھی ہم دعا کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لیں۔